سے سوال کر سکتا ہوں آپ کو اس وقت ہے تو؟ کون بولا؟ میں عبد الرحیم انصاری بول رہا ہوں. آپ کے پاس وقت ہے؟ میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ مجھے جواب. کس نے بولا؟ کس نے نمبر دیا؟ ابو خان صاحب نے. اچھا ہاں بولیے. اگر میرا یہ سوال تھا میں نے اس سے کیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ سے کر لیجیے. حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے, کہاں تک درست ہے حضرت؟ ہاں وہ تو کہنا چاہیے نا, اس میں کیا ہے؟ نہیں حضرت, میں آپ کی بات جیسے دین کی مسئلہ ہے نا حضرت, تو دین کے معاملے سے کرتے ہیں. ہاں تو یہ تو اہل سنت کا, یہ تو اہل سنت کا مسئلہ ہی ہے نا. مسئلہ تو شیعوں کا ہے. شیعہ لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں, اہل سنت کو اس میں جائز بولتے. امام غزالی تو بولتے ہیں یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا مستحب ہے. نہیں حضرت, ہمیں کہنا کوئی بھی کہنا ہمیں کہنا چاہیے قرآن اچھے سے کہا تھا. کیا بول رہے ہیں؟ کوئی بزرگ نے کہا ہے کوئی. ہاں بول تو رہا, امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا مستحب ہے. حضرت یہ کون سی کتاب ہے؟ ان کے فتاوی کی کتاب دیکھیے, یا ہماری کتاب لے لیجیے, یزید بن معاویہ الزامات کا تحقیقی جائزہ. انہوں نے کہا کہ رحمۃ اللہ علیہ جی انہوں نے کہا. ہاں اس میں باقاعدہ ان کا پورا فتویٰ ہے, بہت بڑا فتویٰ ہے. حضرت ہم ان کی بات نہیں مان سکتے نا جی اب ان کی بات کیسے مان لیں حضرت, ہم کو قرآن حدیث میں دیکھنا ہے. جی ابھی آپ نے تو جو بات کہی تھی کہ کوئی بزرگ نے کہا ہے, تو جب میں نے دیا تو آپ قرآن حدیث سے بات کر. جب آپ کو ماننا نہیں ہے تو پھر آپ سوال کیوں بنا کے لاتے ہو؟ دیکھیے میں آپ سے سوال کرا سکتا ہے عالم کے اوپر, میرے کو دین کا تھوڑا. نہیں تو آپ نے جب پوچھا ہے کہ کوئی بزرگ نے کہا ہے تو میں نے بتا دیا نا. ان کی بات کو ہم کیسے مان لیتے ہیں؟ اب حضرت حسین نے جن کو امیر المومنین کہا ہے, ان کو رحمۃ اللہ علیہ بولنے میں آپ کو تکلیف ہے, تو پھر آپ حضرت حسین کے دشمن ہو. جی حضرت, اگر انہوں نے کہا ہوتا تو پھر یہ جنگ کس بات سے ہوئی تھی حضرت؟ کس کی جنگ ہوئی کدھر؟ وہ اچھا جنگ تھوڑی تھی, وہ تو سازش تھی. رضا علی کو شہید کیا گیا, رضا حسین کو شہید کر دیا کیونکہ انہوں نے ان کی مخالفت کر دی تھی, یزید کو خلیفہ مان لیا تھا, بیعت کا اعلان کر دیا تھا. اسی لیے تو شہید کیا گیا. اگر وہ بیعت کا اعلان نہیں کرتے, امیر المومنین نہیں کرتے, کیا بھی شہید کرتے. اچھا حضرت, یہ جو واقعہ ہررا ہے یزید نے 3 دن کعبہ شریف میں پتھر کھڑکائے تھے, اور واقعہ ہررا تو مدینہ کا ہے, کعبہ شریف کہاں کا ہے؟ حضرت یہ یزید نے کرایا تھا, تو اس بارے میں ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ واقعہ ہررا مدینہ کا ہے, اس میں کعبہ کو کہاں گھسا دیا آپ نے؟ حضرت مسجد نبی شریف میں اس نے کچر باندھے تھے. یہ سب جھوٹی روایت ہے. امام ابن کثیر بولتے ہیں کہ یزید کی مذمت میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں سب شیعوں نے گڑھی ہے. کس نے؟ ہاں امام ابن کثیر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ شیعوں نے سب یہ روایتیں گڑھی ہے. اہل سنت کا, اہل حدیث جماعت کا کوئی ایسا کچھ نہیں. نہ اہل حدیث تھوڑی اس سے وہ کرتے. حضرت میں سنا ہوں کہ مطلب بڑے بڑے لوگ بزرگ بھی اس کو بعض تو کافر کہتے ہیں, بعض کافر کہتے ہیں. کوئی نہیں کافر کا وہ کہیں گے. کافر کہنے والے حنفی لوگ ہوں گے, شیعہ اور حنفی ہوں گے. بلکہ شیعہ بھی کافر نہیں کہتے. ایسا کیا عمل کر دیا جو کافر ہو گیا؟ حضرت ایسا کوئی عمل ہے اس کا جو وہ مومن بچے؟ ارے مومن تو ہے, وہ صحابہ کا بیٹا ہے, صحابہ کے امیر المومنین ہے, چھٹے اسلام کے خلیفہ ہیں. اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے؟ صحابہ کے گھر میں پیدا ہونے والے مومن نہیں ہوں گے تو کیا احمد رضا خان کے گھر میں پیدا ہونے والے مومن ہوں گے؟ ہاں حضرت اتنے کاتب ہے, وہی کے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ مومن نہیں. آپ مومن ہو؟ جی حضرت آپ نے بہت صحیح بات کر. حضرت یعنی 7 لاکھ کو دیکھو یہ اعتراض میں شیعہ بھی نہیں کرتا کہ وہ کافر تھا کہ نہیں. یہ تو آج کل کے مسلمان کرتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بات کہی کہ وہ صحابہ گھر میں پیدا ہوئے تو وہ مومن ہے, تو حضرت جن کے گھر میں حضور پیدا ہوئے وہ مومن ہے؟ جن کے گھر میں حضور آئے, ہاں والدین اور والدہ کا کیا مرتبہ مقام جان ہو گیا؟ دیکھیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا جس پر آپ کو خود یقین نہیں ہے. حضرت آپ نے کہا نا کہ نہیں تو مجھے یہ بتا دیجیے آپ کے گھر میں پیدا ہوا تو ہاں تو آپ اس سے پہلے میرے کو ابراہیم علیہ السلام کے والد والدہ کا بتا دیجیے نا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بتا دیجیے. حضرت ابھی آپ نے کہا نا, میں نے تو نہیں کہا. ارے ہم نے جو کہا ہے اس کی دلیل ہے, آپ نے جو کہا ہے وہ قیاس ہے.
آپ نے جو کہا وہ یزید کی محبت میں کہا، ہم جو کہہ رہے ہیں حضور نہیں، ارے بھائی اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے؟ جس میں نے جو سوال کیا اس کا ہاں وہی میں آپ کے سوال کا ہی جواب دیا. تو آپ مانتے ہو مومنہ کہ نہیں حضرت؟ کون؟ حضور کی والدین. ابراہیم علیہ السلام کے والد مومن تھے. میں حضور کی بات کروں. ہاں تو آپ بتائیں میں نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں. ہاں بتائیں نا مجھے بھائی. حضرت امیر معاویہ نے ان کو امیر المومنین خلیفہ بنایا، کیا حضرت معاویہ کسی کو کافر بھی بنائیں گے خلیفہ؟ حضرت مسئلہ جھگڑا جنگ تو اس بات کی نہ ابھی بات مومن کی چل رہی ہے نا. ان کی ایمان کی گواہی تو اہل بیت نے دی ہے، حضرت علی کے بیٹے نے دی ہے، زین العابدین نے دی ہے، اور محمد بن حنفیہ نے دی ہے حضرت علی کے بیٹے نے کہ یزید سنت کا پابند تھا، نماز کا پابند تھا. محبت میں ہاں یہ تو آپ یزید کی محبت میں کہہ رہے ہیں. نہیں ہم تو روایت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا. روایت تو ایسی کوئی نہیں ہے. آپ بھی روایت کی بنیاد پر ہی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس وہی نازل کسب کرامت نہیں ہوا ہے. آپ پیش کریں گے روایت پیش کریں گے، ہم پیش کریں گے روایت پیش کریں گے، تو دونوں جب روایتیں ملے گی تو آپ کو لینا پڑے گا. وہ مومن ہے حضرت، اس کے بارے میں یہ تو امام حنبل نے بھی کہا. حضرت اس کے جو وہ تو مومن ہے، وہ تو امام حنبل نے بھی کہا ہے. ان کے کائی کے کارنامے یہ تو سب سازشیں تھی صحابہ کی درندوں کی، ان کی حکومت کو کمزور کرنے کی، جیسے حضرت علی کے خلاف سازشیں کیے تھے خوارجوں نے. یزید نے جو کچھ کارنامے کیے، کیا لگتا ہے آپ کو صحیح کیے؟ ان کا کوئی کارنامہ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے تو کارنامے ایسے بھی بیان ہی نہیں کیے جاتے. یہ علماء اکرام کو اس دور میں سب سے زیادہ سیلری دینے والا کون ہے؟ ہلو ہاں بتائیے حضرت. یہی ہے نا امیر المومنین. کون امیر؟ یزید. حضرت امام حسین کے لب سے چھڑی مارنے والا کون ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ امام حسین کے ہونٹ شریف سے چھڑی کس نے ماری؟ آپ بتاؤ، مجھے کیا معلوم. یزید نے ماری. ہاں مجھے تو نہیں معلوم کسی نے چھڑی ماری تھی. آپ کو علم ہوگا تو بتائیے. حضرت یزید نے ماری، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ تو آپ پڑھے لکھے ہو، عالم ہو. کس نے ماری تھی؟ یزید. یہ کہاں پڑھ کے آ گیا آپ؟ حضرت یہ کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابیں پڑھ رہے گا؟ شیعہ کی کتابیں. یزید شام میں تھا، حضرت حسین عراق میں تھے، تو وہاں سے اس کی لمبی چھڑی تھی کیا مجھے مار دی؟ امام حسین کا سر مبارک اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. اچھا پیش کیا جائے گا؟ کون لے گیا تھا؟ یزید کے چمچے. کون تھے وہ؟ نام تو بتاؤ. یزید کے چمچے کا نام آپ سے زیادہ اچھا کس کو آپ کو معلوم ہوگا نا بھائی. یہ باتیں ہم کو معلوم نہیں، ہم کیسے بتائیں؟ آپ کو معلوم ہے، آپ کی کشف کرامت ہوا ہے. پتہ نہیں کون سے شیعہ گڑمل ہوا بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہو. آپ سے زیادہ کسے پتا ہوگا؟ نہیں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ حضرت حسین کی بیوی حضرت حسین کا بیٹا زین العابدین یزید کے بعد شام گئے تھے. اب آپ انہیں چمچہ بولو نعوذ باللہ، تو آپ سے بڑا گستاخ اہل بیت کون ہوگا؟ یزید کی بارگاہ میں حضرت حسین کی بیوی ان کا بیٹا زین العابدین گئے اور 1 مہینہ رہے، اور وہاں سے خوب ان کو تحفے اور وہ دے کر مدینہ واپس بھیجا گیا، عراق نہیں. اور آپ انہیں نعوذ باللہ چمچہ کہہ رہے. ہاں کربلا میں جتنے لوگ امام حسین نہیں، یہ وہی کہاں سے نازل ہوئی تھی چمچے والی آپ پاس؟ حضرت یہ جو امام حسین کو شہید کیے کربلا شہید، یہ کون تھے؟ یہ وہ ان کے عراق والے تھے. یہ یزید کے لوگ تھے. وہ کائے کو کریں گے بیچارے؟ بیچارے نہیں حضرت، انہیں. ارے بھائی حضرت علی کو کتنا شہید کیا؟ کون تھے حضرت علی کو شہید کرنے والے؟ عراق والے ہی تھے نا. بات سوال یزید سے آ جائے. نہیں پہلے بتاؤ، حضرت علی کو جو عراق والے شہید کر سکتے تو حضرت حسین کو نہیں کر سکتے؟ حضرت علی سے مقام بڑا ہے حضرت حسین کا؟ سوال یزید سے ہے. ہاں تو میں سوال بھی جواب دے رہا ہوں نا آپ کو، کہ جو عراق والے حضرت علی کو عشرہ مبشرہ ہیں، جو کہتے خلیفہ ہیں، ان کو شہید کر سکتے تو حضرت حسین کو شہید کرنا ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟
کتنی افسوس کی بات ہے حضرت، جہاں یزید کی بات آتی ہے وہاں آپ یزید کی تائید نہیں، یہاں تو یزید کی بات ہی نہیں چل رہی تھی، یہاں تو حضرت حسین کو شہید کرنے کی اور عراق والوں کی بات چل رہی تھی. جہاں یزید کی بات آتی ہے تو فوراً کہتے تھے یزید تو مومن کے گھر میں پیدا ہوا تھا، صحابہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے. ہاں تو بھائی وہ تو اس پر تو گواہی ہے نا، اس پر گواہی ہے اسلاف کی. آپ کو کچھ وہی نہیں ہے، آپ اس پر آپ گواہی دو کہ اہل بیت نے کہا ہو کہ وہ کافر ہے. سب کچھ ہے، بڑا ہے. آپ تبصرے مت کریے نا بھائی، آپ تبصرے کرنے لگ جاتے شیعہ جیسے. اس کے بارے میں تو وہی نہیں آپ کو. کس کے؟ آپ بتا رہے ہیں یزید تو صحابہ کے گھر میں پیدا ہوا تو بہت بڑا وہ بنا. نہیں تو آپ کے بولنے سے میں کسی کو بھی لان تان شروع کر دوں کیا؟ آپ لان تان کی نہیں حضرت. پھر ہاں ہمارا مذہب دلیلوں والا ہے، باتوں والا مذہب نہیں ہے، قیاس والا مذہب نہیں ہے. آپ کا مذہب قیاس و باتوں والا ہے، بغض حسد والا ہے، تو نکالو کسی پہ. یہ قیاس ہے کہ ایسے صحابہ کے گھر میں پیدا ہوا، یہ قیاس ہے. یہ کون سی دلیل ہوتی ہے؟ میں نے تو یہ بولا ہی نہیں. آپ الفاظوں سے کھیلیں تو کھیلو کبڈی. آپ نے کہا ہم نے کہا دلیلوں والا مذہب ہے ہمارا، ہم دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت حسین ان کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور تم بولو مومن نہیں تھا. تو اب اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کون ہوگا؟ حضرت حسین کی بات نہیں مانے جو، حضرت حسین کی بات جو نہیں مانے وہ مسلمان ہو سکتا ہے کیا؟ وہ پکا شیعہ ہوگا حضرت حسین کو شہید کرنے والا. ایک تو نا یزید بھی کون تھا؟ ہاں یزید بھی کیا تھا؟ ارے وہ تو چھٹے خلیفہ ہیں اسلام کے بھائی. 3 دن اس نے کیا کچھ نہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، کچھ نہیں کیا، سب بکواس ہے. سب بکواس؟ ہاں. تو آپ کے عقیدے کے خلاف بکواس؟ ارے بھائی ہم تھوڑی محققین نے پیک کر کے بتائے نا، آپ کے جگہ تھوڑی کہ جھوٹی باتوں کو بھی سچ مان لے بغض جلن حسد میں. کون سے کس سے؟ بھائی اللہ کے نبی نے کہے کہ اسلام غالب رہے گا، زمانہ خیر القرون ہے، اور آپ تو اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی جھٹلانے جا رہے ہیں کہ انہوں نے 3 دن گھوڑے باندھا اور نماز بند کر دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا مسجد نبی میں. اچھا آپ یہ بولتے راکٹ مار کے سورج کو پھوڑ دیا یزید نے. نہیں تو کل کو یہ بھی کہانیاں بنانے لگ جاؤ گے کہ آج کل راکٹ کا زمانہ ہے نا. آج کل تو راکٹ کا زمانہ ہے نا. اب یہ بولنا مت بولنا کہ راکٹ مار کے سورج کو پھوڑ دیا تھا یزید نے تو اس لیے اندھیرا ہو گیا تھا پورا. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے پھینک چھاپ کرنے میں تو کچھ بھی پھینک سکتا ہے نا آدمی. آپ کو نہیں بول رہے کتاب میں لکھا ہے. ہاں تو پھینک چھاپ ہے نا. ہلو ہاں چلیے کچھ علمی بات کریے، وقت ضائع مت کریے. حضرت علم کی بات کی ہے. ایک اور سوال ہے، حضور علیہ السلام کو علم غیب اللہ نے عطا کیا یا نہیں؟ بالکل نہ، علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو کسی میں مانے کافر ہے. جی کسی کو نہیں علم غیب؟ ہاں کسی کو نہیں تھا علم غیب؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کی صفت کسی مخلوق میں جو مانے کہ اس کو علم غیب ہے، علم غیب رکھتا ہے، اس کی صفت ہے تو کافر ہے. یہ تو حنفی علماء نے بھی فتوے دیے ہیں. نہیں حضرت میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ حنفی ہو کیا؟ نہیں میں تو ان کو بھی مثال ساتھ میں دے رہا ہوں نا. جی میں تو ان کی بھی فتوے ساتھ میں بتا رہا ہوں نا. آپ کو سہارا لینا پڑا ہے گھڑی گھڑی حنفی کا. ہاں تو آپ کو سہارا اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا اپنے حنفی مذہب کا؟ آپ اپنے بل پہ نہیں بول پا رہے. نہیں اپنے بل پہ نہیں، ہمارا اصول ہے ہاتھوں برہانکم. جب ان کی کتابوں سے ان کو حوالے دیے جائیں نا، بتاؤ تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے. یہودیوں سے پوچھے تھے نا، لاؤ تمہاری کتاب. حضرت میں نے سنا ہوں بزرگوں سے. ہلو ہاں بزرگوں سے بہت سنتے ہیں آپ لوگ، آپ کا مذہب بزرگوں والا ہے. کتاب و سنت والا مذہب بناؤ، بزرگوں والا نہیں. حضرت بزرگ اسی کو کہتے جو کتاب کی بات کرے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں سنا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے، بزرگ اس کو نہیں کہتے. قرآن پڑھو گے نا تو پتہ چلے گا بزرگ والا مذہب تو شیطانوں والا تھا. لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بتا دیا کرتے تھے جو تم کھا کے آتے ہو، جو گھر میں چھپا کے آتے ہو. تو کیسے بتاتے تھے؟ معجزہ. جی معجزہ. ایپ کی بات بتانا معجزہ. ہاں انبیاء کو تو معجزے دیتے تھے نا اللہ تعالیٰ. اس میں کیا اعتراض ہے؟ کسی کو اختلاف ہے کیا؟ اس پہ سوال کیوں کر رہے ہو آپ؟ یہی بات حضور کے لیے پوچھے نا کہ حضور نہیں جانتے تھے. ارے بھائی ابھی علم غیب پہ بات چل رہی کہ معجزے پہ؟ حضرت معجزہ کیا ہے؟ علم غیب ہے نا. نہیں علم غیب الگ چیز ہے، معجزہ الگ چیز ہے.
میں کیا ہے حضرت؟ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی کہ کوئی اور بھی. ارے یہ عطا کرنے والا عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا. آپ کا بھی وہی عقیدہ ہے. یہ مشرکین مکہ بھی بولتے تھے ہمارے بزرگوں کو علم غیب ہے, وہ عطا کیا ہوا ہے. ان کے بزرگوں کی کیا حیثیت حضور کے سامنے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. ان کے بزرگوں کی کیا حیثیت؟ تو وہ استغفار, وہ تو نیک لوگوں کو بزرگ بنا دیتے. وہ تو نیک لوگوں کو, نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے, ان کے 10 اولادوں میں سے وہ نیک لوگ تھے, ان کے بت تھے. ان کی کیا حیثیت آپ نعوذ باللہ, نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بزرگوں کی کیا حیثیت؟ حضور کے سامنے ہماری یا کسی کی کیا حیثیت؟ ہاں تو اس سے کیا کرنا ہے؟ کون حضور کے سامنے کون ہے شان والا؟ یا نہیں پتا تھا حضور کو غیب کی باتیں ہے کہ قیامت کا ذکر آ گیا آپ کو پتہ بھی چل گیا؟ وہ علم غیب تھوڑی ہے. کیا ہے وہ غیب کی خبر ہے. خیال کا آنا وہ قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث وہ امور غیب ہے. اصل میں آپ کو نہیں معلوم, آپ ضد پہ اتر آئے. ایک ہوتا ہے علم غیب, ایک ہوتا ہے امور غیب. وہ امور غیب ہے, علم غیب نہیں ہے. آپ علم غیب پہ بات کریے, اس پہ دلیل لائیے. امور غیب مت بتائیے, اس پہ ہمارا جھگڑا نہیں ہے. حضرت غیب کی میں بات کر رہا ہوں, جو چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا. تیسرا ٹاپک ہو گیا ابھی علم غیب, امور غیب, اب غیب. چھپی ہوئی چیز کو بتانے والا ہے. ہاں تو آپ نہیں مانتے حضور کو؟ نہیں علم غیب نہیں ہوا نا, وہ تو غیب کی خبر ہوئی. غیب کی خبر, وہ غیب کی خبر قرآن حدیث کے ذریعے پتہ چلتی ہے. علم غیب تھوڑی قرآن حدیث کے ذریعے پتہ چلتا. تو آپ نہیں مانتے کہ حضور کو اللہ نے کیا بتا کیا؟ وہ تو قرآن حدیث کی دیا نا, اللہ کے نبی نے پہنچا دیا نا امت تک. اس میں کیا اختلاف ہے؟ آپ کو علم غیب پہ بات کرو نا. وہی تو میں حضرت سوال کر رہا ہوں. تو حضرت آپ کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ خود جگہ پہ نہیں ہو, آپ کوئی بھی چینل پکڑ لو تو آپ کا بلوٹوتھ آن ہے کیا؟ حضرت بات تو سمپل تھی, آپ گھما رہے ہیں. ہم نہیں گھما رہے ہیں. ہم نے, آپ نے جتنا گھوم کے آئے تھے نا, ہم نے آپ کو روک دیے کہ لٹھو مت بنو, تمہارے علماء نے تم کو گمراہ کر دیے. ہمارے علماء تو ہاتھ پکڑا کے مدینہ چھوڑ دیا. ہاں یہ جو جملے بازی سے شیعہ کا مذہب چلتا ہے بھائی, جملے بازی کر رہے ہیں تو شیعہ کے مذہب میں اس سے اچھی جملے بازی ہے. دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس. ہمارے علماء کی مہربانی ہاتھ پکڑا کے مدینے کی طرف کر دی. ہاں بھائی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ, کہ جو راہ بتانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ, مومنین کی راہ چھوڑ دیں گے. جدھر چلیں گے وہ ادھر چلائیں گے, لے جا کے جہنم میں ڈال دیں گے. تو آپ خود ہی بول رہے ہم کو چلا رہے ہیں. ہاں تو چلائیں گے, لیکن آگے کدھر ڈالیں گے؟ جہنم میں. تکلیف کے بارے میں کچھ بتائیے. تکلیف تو بہت بڑی تکلیف ہے. ہاں تکلیف جو ہے نا, یہ بہت بڑی تکلیف ہے. تو یہ شرک ہے. اس میں بہت ساری قسمیں ہیں. کبھی یہ شرک بھی ہوتی ہے, کبھی حرام بھی ہوتی ہے, کبھی بدعت بھی ہوتی ہے, کبھی مباح بھی ہوتی ہے. تکلیف شرک کیسے ہو جاتی ہے؟ ہاں وہ الگ صورت حال ہے. جب کسی کی, جیسے یہودیوں کی ہوئی تھی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہیں عالم تربیتوں کو اپنا رب بنا لیا. جب کسی کو رب بنا لو گے تو وہ شرک ہو جائے گی. جب شرک ہوگا نا. ہاں تو ہو جائے گی نا, بس ہو گیا نا, یقین ہو گیا نا, سوال کا جواب مل گیا نا. وہ آپ کو جتنا وائرس چھوڑے گئے تھے نا, سارے وائرس نکلتے جا رہے میرے خیال سے دماغ میں سے. اینٹی وائرس مل گیا آج آپ کو. یہ جو لوگ کہتے ہیں, یہ جو حنفی حضرات ہوتے ہیں, یہ جو تکلیف کرتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں ان سے پوچھے نا. آپ نہیں کہتے تو آپ نہیں, ہم تو عمل دیکھ کے بولتے ہیں نا. ہم اندازوں پہ تھوڑی بات کرتے ہیں, اندازوں والا مدد تھوڑی ہمارا. آپ دیکھ کے بات کرتے ہو, باقی سارے جتنے اہل حدیث ہیں سب بغیر دیکھے بات کرتے ہیں. نہیں آپ جائیے ان سے پوچھیے. بھائی میں آپ کی بات کی, میں تو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. مقلد میری نظر میں جھوٹا ہوتا ہے. وہ جب تک بیٹھ کے نہیں بولے گرم, میں نہیں مانتا. آپ توا گرم کرو, اس پر بیٹھو, پھر بولو, تب مانوں گا میں. بخاری شریف مانتے ہو کہ بتاؤ؟ ہاں بالکل پڑھتے ہیں. امام بخاری بھی مقلد ہے. ہاں یہ سب شیعوں کے جملے مت رکھو بھائی. یہ امام بخاری گالی مت دو پلیز. بول رہا آپ کو ریکویسٹ کرو, بخاری مت مانیے. امام بخاری مقلد تھے. امام بخاری تو مجتہد اعظم ہے.
اگر آپ کے علماء توے پہ بیٹھ جائے تو بھی بولے بخاری پڑھو. یہ سب ہمارے جملے سیکھنا پڑیں گے آپ کو بھائی. اہل حدیث کا زمانہ ہے اور اتنا رنگ چڑھا ہوا ہے. یہ سب جملے مت لاؤ کہ مقلد تھے یہ تھے. یہ سب جملے بازی ہے. شیعہ کے امام بخاری کو گالی دینے کا طریقہ ہے. مقلد کافر کی ایک قسم میں سے مقلد بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کافر کی 2 قسموں میں سے ایک قسم مقلد بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ آپ اس کی ڈیٹیل لے لیجیے گا. اگر آپ کو نہیں ہم کو لینے کی ضرورت نہیں. آپ کو ضرورت ہے. ہم تو دیتے لوگوں کو ڈیٹیل. میں تو بالکل میں پڑھا لکھا نہیں. امام بخاری مجتہد اعظم ہے. بخاری اتنی بڑی کتاب ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ خود مجتہد بن جاتا ہے. قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بخاری. کس نے آپ سے کہا کہ قرآن کے بعد بخاری مانو؟ اجماع ہے اس پر. تو کس کا اجماع؟ اہل علم کا, اہل سنت کا. شیعہ نہیں ماننے تو الگ مسئلہ. اہل سنت کی آپ تقلید کر رہے ہو. اجماع میں تقلید ہی نہیں ہوتی. آپ کو یہ نہیں معلوم تقلید ہوتی کیا ہے؟ آپ حضرت اجماع میں تقلید ہوتی ہے کیا؟ اجماع ماننا تقلید ہوتا ہے. ایک کی تقلید کرنے سے آپ بھاگ رہے ہیں, ایک کا کال لینے سے. کہیں لکھا ہے قرآن حدیث میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح. آپ کسی کال کو مانتے ہو نا؟ نہیں پہلے بتا اجماع کو ماننا تقلید ہوتا ہے کیا؟ مانتے ہو یا نہیں؟ ارے اجماع کو ماننا تقلید ہوتا ہے کیا؟ پہلے ایک ایک پوائنٹ کو تمہاری کلیئر کر دوں نا, جس سے وائرس ہے سب نکال دوں نا. مجھے ایک حدیث آپ لا دیجیے جو یہ لکھا ہے کہ حدیث صحیح ہے. آپ کسی کی کال کو مانتے ہیں بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں ایسا کال صحیح ہے. نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جس چیز کا علم نہیں علم والوں سے پوچھو. اور اگر یہ حدیث کیسی ہے اس کا علم جس کو اس کے نہیں پوچھیں گے تو آپ تو قرآن کے منکر بن گئے. اس پہ اعتراض کر کے تو آپ منافق بن گئے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی علم نہیں ہو علم والے سے سیکھ کیا کرو. کسی کی تکلیف کر تو بھائی مسئلہ تو نہیں, اس کو تکلیف ہی نہیں کہتے. کیا کرتے اس کو تکلیف نہیں, تکلیف اس کو کہتے کسی کی بات بنا دلیل کے ماننا. جی آپ نے کس کی بات کو دلیل بنایا؟ قرآن کے بعد بخاری افضل ہے. کس کی بات؟ ارے اجماع ہے نا اس پہ. تو آپ کوئی دوسری لا کے دے دو اس سے اچھی کتاب ہم کو, ہم بھی دے مان لیں گے. چلو ہماری بات غلط ہے. آپ نے مانا نا جب کسی کے کوئی تکلیف نہیں ہوئی نا بھائی. وہ ہم نے مانا نہیں مانا کچھ وہ تکلیف نہیں ہوئی. آپ نے نا حدیث دیکھی نا قرآن دیکھا آپ نے مانا؟ نہیں وہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر قرآن حدیث کا کوئی مسئلہ کسی بھائی آپ قرآن حدیث سے بولو کہ وہ قرآن سب سے اچھی کتاب نہیں ہے. آپ بول لو چلو ہم آپ کی مان لیں گے. سب سے اچھی کتاب ہے اسی لیے کہتا ہوں پڑھا. نہیں تو بھائی پہلے آپ قرآن حدیث سے بتا دو نا جو سب سے اچھی نہیں ہے. پڑھا کرو آپ قرآن حدیث پڑھا کرو. بنا دلیل والی بات تو تب ہوگی نا جب آپ قرآن حدیث سے اس کو غلط ثابت کر دو اور پھر تکلیف ہوگی. کہہ رہا ہوں پڑھا کرو. کسی کو اس طرح گمراہ نہیں کیا جاتا. ابھی اچھے سے اصلاح ہو گئی نا آپ کی. ابھی پھر جاؤ 14 سال مدرسے میں پڑھو. کتنے 7 سال اگر پڑھے ہوں گے نا تو واپس 14 سال پڑھو. کیونکہ اہل حدیث سے بات کرنے کے لیے آپ کو 14 سال لگیں گے. 7 سال میں کام نہیں ہوگا. میں سچی بتا رہا ہوں میں نے پڑھا ہی نہیں. الف بے نہیں جانتا ہوں قسم خدا کی. لیکن بس آپ سے بات کرنے کا دل ہوا. یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کہ بہت بڑے آپ کے ابو خان صاحب کو میں نے فون کیا. انہوں نے کہا بھائی مجھے تو جواب نہیں معلوم. اپنے بڑے ابھی تو سب مل گیا نا آپ کو جواب اچھے سے. اگر ایک جواب بھی اگر ملا ہوتا تو میں خوشی فون کاٹ دیتا. ہاں وہ کبھی نہیں کاٹو گے آپ خوشی. وہ یہ آڈیو دنیا سنے گی نا تو برابر وہ مانے گی. بالکل ہاں نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی قرآن میں بولا کہ اگر فرشتے بھی اتار دے تو ایمان نہیں لائیں گے. آپ جیسے لوگوں کے لیے بولا ہے. ہاں فرشتے دیکھنے کے بعد بھی ایمان دلیل دیکھنے کے بعد کدھر لاؤ گے بھائی؟ کیونکہ تم کو تو نہ قاعدہ معلوم نہ اصول معلوم نہ عقیدہ معلوم توحید معلوم نہ وہ کلمہ معلوم. یہ تو آپ کے اوپر بالکل فٹ بیٹھ گیا ہے. چلیے اب ہم نے جو سکھایا نا آپ کو یاد رکھنا. حضور کی کرامت دیکھ کے بھی آپ یہ جو علم غیب عطائی ہے نا یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. سمجھے نا؟ ہاں یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. اب وہ عقیدہ تم نے بنا کے رکھے ہو بولتے ہم کو دین نہیں معلوم ہم کو کلمہ نہیں معلوم. اب ایسا سکھائیں گے ہم. آپ لوگ مطلب کہ ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں. چلو مولانا ان سے آپ مناظرت بھی نہیں کرتے؟ ہاں کرتے ہو تو بھاگ جاتے. فاروق خان سے بات کرو میری. چلو اچھا فاروق خان کی کتنی قلعے پہ کسی ایک چیز کا آپ جواب دے دو. میں تو دیا نا. میں جواب دیا ان کا. وہ سیرت غوث کتاب دکھایا ان کو تب سے تو سب ان کا دن جاگا. فون ہی نہیں اٹھاتے میرا. سیرت غوث یہ تو یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہے بتایا ان کو. تو مل گئی آپ نے لکھ دی کتاب؟
ہم کا بھی لکھتے تو تم لوگ ہو, تمہارا مذہب ہے نا. جیسے اہل حدیث کو دیکھ کے چھپا لیتے ہو, بدعتی جاہل لوگوں کو دیکھتے ہو تو وہ اپنا مذہب بتانا شروع کر دیتے ہو. صوفی دھرم ہے تمہارا دھرم کیا ہے صوفی, اور صوفیت نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائی ہے. 5 سال یا 7 سال سے چیلنج ہو رہا تھا, ابھی تک ملی نہیں ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے مل گئی. میں نے تو بھائی مل جائے گی تو وہ قرآن حدیث تھوڑی ہے کہ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ کرے. کوئی چھپا دے تو کہاں سے ملے گی؟ امام حنیفہ کی کتاب ملی گی آج تک کسی کو؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دریائے نیل میں سے نکالیں گے, تو یہ نکم کام کون کرے تو بیٹر رہے گا. ابھی تک تھوک کے بھاؤ بک رہی تھی حاجی علی میں, بریلی سے. ہاں تو بکتی ہے نا, اس میں کیا وہ تو چھپا دیتے نا, اس تو تھوڑی وہ مسئلہ ہے. اچھا جب آپ لوگ جاتے تو چھپا لیتے ہم نے تو اس کی پی ڈی ایف بھی بتا دی ہے, پاکستان سے چھپی ہوئی ہے باقاعدہ, دیکھو یوٹیوب پہ جا کے. پاکستان سے حضرت وہ کتاب اگر آپ کے پاس ہو تو ذرا بیچ دیجیے. ہاں وہ تو میں نے یوٹیوب پہ ڈالا ہوں, دیکھ لیجیے, میرے پاس تو ہے کمپیوٹر میں. یوٹیوب پہ نہیں ہے حضرت, آپ وہ کتاب تو جرسی. ہاں بھائی میں آپ کا مقلد نہیں ہوں, آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ کے آپ کا جواب دینا ہے مجھے. آپ کا جو بھڑاس نکال لی ہے وہ نہیں سننا ہے مجھے. آپ بھڑاس مت نکالا, آپ کا مطلب بھڑاس نکالنا ہے. اہل حدیث علماء کے پاس بیٹھا کرو, عقیدہ ایمان سیکھا کرو, توحید سیکھا کرو. یہ کچھ نہیں معلوم آپ کو, اس لیے آپ گمراہ ہو. سمجھے؟ توحید سیکھو, ایمان سیکھو, مشرکین مکہ کردار سیکھو, کلمہ سیکھو, کلمے کے تقاضے سیکھو, کلمے کی حفاظت سیکھو. اتنی محنت کرو گے تب سمجھ میں آئے گا سب یہ, نہیں تو ایسی شیعوں کی باتیں سن کے بغض اور جلن حسد اسلاف کے تعلق سے رکھ لو گے دل میں. اوکے چلیے, اب ذرا کھانا کھانے کا ٹائم ہے, ہم کھانا تناول فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.